انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 20واں روزہ ہے۔ ایمان والے آج مغرب سے پہلے اللہ کے گھر میں اپنا ڈیرا ڈال دیں گے۔ یہ بھی عجیب مثال ہے مسلمانوں کی کہ جس طرح آدمی سے کوئی آدمی روٹھا ہو تو وہ اس کے منانے کے لیے جاتا ہے، پھر جب وہ نہ مانے تو کبھی جا کر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اب تب جا کر اٹھوں گا جب آپ راضی ہو جائیں۔ اب رمضان المبارک کے 20 روز گزر گئے۔ ایمان والے دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ جس طرح پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، اب مسلمان 20ویں روزے تک دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دروازے پر جا کر کبھی رحمت طلب کرتے ہیں اور کبھی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آج ان کا ارادہ ہو گیا کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے 2 حصے گزر گئے، باقی ایک حصہ رہا، اور اگر اس مہینے میں ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو یہ ہماری بدبختی کی علامت ہے۔ تو آج شام کو وہ رب کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں گے اور اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے کہ اے اللہ، پہلا رحمت کا عشرہ ہم نے گزار دیا، مغفرت کا عشرہ گزار دیا، اے اللہ اب جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، ہم تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، دن اور رات تیرا ذکر کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب جب تیرے دروازے پہ آ گئے، جب اس انداز سے وہ اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے تو یقین ہے اس بات کا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی الوتر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طاق راتوں کا فرمایا۔ پھر فرمایا من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب اس لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کی ایک تو عظمت بتلائی اور دوسرا لیلۃ القدر کی عظمت، کہ قرآن ایسا عظیم اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت بتلانے کے لیے پھر خود ہی پوچھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مثال ہوتی ہے کہ بھائی اس بات کو جانتے ہو؟ بھائی کون سی؟ یار وہ والی بات، یعنی بات کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کو لیلۃ القدر کی اہمیت بتلانے کے لیے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو تو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں تو اتارا، لیکن لیلۃ القدر کو جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے؟ اس کی عظمت جانتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلا دیا۔ اب سوال کرنے والا اللہ سے کہاں سوال کر سکتا ہے؟ اللہ نے بطور شفقت کے پہلے ان کی توجہ دلائی کہ دیکھ لو کہ لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایمان والو کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو آدمی ایک گھڑی عبادت کرتا ہے، ایک لحظے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے کھاتے میں یوں لکھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کا ثواب 1000 مہینے سے افضل۔ 1000 مہینے کو اگر ہم تقسیم کریں تو 83-84 سال بنتے ہیں۔ تو آدمی اگر چند لمحوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جائے، نوافل میں کھڑا ہو جائے، تسبیح پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تلاوت قرآن کرے،
تو اس کو 83-84 سال کا ثواب ملتا ہے، ایک گھڑی یعنی چند لمحے کے لیے، کہ وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھا یا 10 منٹ کے لیے بیٹھا۔ لیکن اس کے اعمال میں یہ تعین نہیں کہ صرف 1000 مہینے، کم سے کم 1000 مہینوں کے برابر، اور زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یعنی جیسے کسی آدمی سے کوئی آدمی بات طے کرتا ہے کہ آپ کو اس کام کے 1000 روپے دوں گا، اب 1000 تو ہو گئے پکے، لیکن اگر وہ کام اچھا کرتا ہے تو مالک اس کو 1000 کے بجائے 10,000 بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اچھا کام نہ ہو، پورا کام ہو، تب 1000 تو پورا ملے گا۔ اب ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل۔ اب 1000 مہینے تو پکے، لیکن جو اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو اس کے لیے بے تحاشا حساب ہے، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے آسانی کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، اور روح الامین حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات لیلۃ القدر کی رات میں جو مسلمان عبادت کرتا ہے، حضرت جبرائیل امین اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم رات ہے، لیکن حتی مطلع الفجر، اس میں مسلمانوں کے لیے آسانی کہ یہ رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ کوئی انسان مغرب کے بعد تھکا ہوا ہے، اس نے افطاری کی، اس کو وقت نہیں ملا، تو وہ یہ اس بات پر افسوس نہیں کرے کہ میں نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ کوئی عشاء کے بعد سو گیا، لیکن سحری کے وقت جلدی اٹھا اور اس نے اللہ کی عبادت کی، تو وہ آدمی اس بات پر افسوس نہ کرے کہ میں نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا، بلکہ پوری رات میں اگر اس نے چند لمحوں کے لیے اللہ کی عبادت کی تو وہ ایسا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اس کے کھاتے میں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو عظیم رات بنایا، اور پھر مسلمان اس رات کو پانے کے لیے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ 21 کی رات ہو گئی، 23 کی رات ہو گئی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ اب منانے تو رب کو گئے ہیں، انسان نے سارا کچھ تعلقات چھوڑ دیے، گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا، بستر بھی لے گیا۔ لیکن آج کل جو شیطانی دور ہے، اس میں وہ ساتھ میں موبائل لے جاتا ہے۔ اب موبائل لے گیا تو دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہے، وہاں گیا تو اللہ کی ذات کے لیے خالص ہو کر گیا تھا کہ خالص مسجد میں جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، دنیا کے کاموں سے اپنی توجہ ہٹا دوں گا۔ لیکن جب مسجد میں جاتا ہے، ساتھ میں موبائل لے کر جاتا ہے، تو اپنے سارے اعمال برباد کرتا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جیسے کہ گرمیوں کے دن ہیں، تو وہ مسائل علماء سے پوچھتا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو اس کو مسجد سے جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ غسل کرنے جا رہا ہوں، گرمی بہت ہے۔ بھائی بغیر ضرورت کے غسل کرنا، جب غسل واجب نہ ہو تو بعد ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر صرف غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جانا، یہ اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جا رہے ہو تو 10 دن اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اس کے مسائل معلوم ہوں۔ اور دوسرا، جب بھی جائیں کوشش کریں کہ موبائل ساتھ نہ ہو، دنیا سے تعلق بالکل ختم ہو، آدمی رب کی رضا میں، رب کی رضا کی جستجو میں آدمی لگ جائے، اور اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اور کوشش کرے کہ اس رات کو پائے۔ اور اگر ایک رات بھی یہ نصیب والی مل گئی، انسان کی مغفرت کافی ہے، اور اس میں ایک دعا لازمی کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر رات میں اس دعا کو مانگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اما عائشہ کو بتلایا
کہ اس رات میں دعا مانگا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کرے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے جنت الفردوس عطا فرما، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کرے، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے، اور اگر کسی مسلمان سے ہو سکے جو ہمارا بیان سن رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔